روایت نقل فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد بزرگوار ہیں۔ شاہ ولی اللہ وہ ذات ہندوستان کے تینوں بڑے مکاتب فکر جن کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، چاہے علماء بریلوی ہوں، علماء دیوبند ہوں، یا علماء نظامیہ، یا چاہے اہل حدیث حضرات ہوں، وہ بھی فن حدیث میں شاہ ولی اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر جس کی عظمت و بزرگی کے قائل ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کا واقعہ بیان کیا۔ محدث دکن نے محدث دہلوی کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ نالے میں ایک کتے کا بچہ پڑا ہوا ہے، نکلنے نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے خادم کو حکم فرمایا کہ کتے کے بچے کو نکالو۔ اب وہ خادم بھی جو تھا بڑا نازک مزاج تھا، دیکھ کر کراہیہ شروع کر دیا۔ اب بولے کہ نالے میں سے کتے کے بچے کو نکالوں؟ نہ چڑھا تھا وہ بھی جو ہے فوراً جو ہے ہٹ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ حضرت سمجھ گئے اب اس کی طبیعت جو ہے مائل نہیں ہو رہی ہے، اس کتے کے بچے کو نکالنے کے لیے اندر اترنا نہیں چاہتا۔ اب وہ اللہ والے تھے، بزرگان دین کا معاملہ ہی تھا، فوراً کیا کیے، اپن اتر گئے اور اتر کر جو ہے اس نالے میں سے کتے کے بچے کو نکالا۔ اور سردی میں رہ کر جو ہے پورا ٹھٹر گیا تھا، پورا جو ہے اس کی حالت خراب تھی۔ اور وہ لے گئے حمامی کے پاس جہاں پر لوگ پانی گرم کر کے دیتے ہیں، جہاں حمام وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہاں پر لے گئے، تھوڑے پیسے دیے اور کہا کہ کرو اور اس کو گرم گرم پانی سے نہلاؤ تاکہ اس کی سردی چلی جائے۔ وہ حمامی نے پیسے لے لیے اور 2-3 دن کے پیسے دے دیے، کہا کہ اس کو لا کر تھوڑا کھلا دینا کچھ بھی 3-4 روز تک، جب تک کہ اچھا نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم وہ پیسے دے کر چلے گئے۔ چھوٹی سی نیکی، واقعہ آیا گیا ہوا، زمانہ گزر گیا۔ اب اندازہ لگائیں بزرگان دین جو عمل کرتے ہیں، اللہ کو اگر پسند آئے تو کیسے انعام و اکرام ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہوا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جا رہے ہیں تو ایک نالا آیا جس کے اوپر جو ہے تختہ رکھا ہوا تھا، جہاں پر پل وغیرہ نہیں بناتے، آج بھی دیہاتوں گاؤں میں وغیرہ چھوٹے نالے ہوتے ہیں تو لوگ کیا ہے اس کے اوپر تختہ رکھ دیتے ہیں، اور اسی تختے کے اوپر سے، لکڑی کے تختے کے اوپر سے جو گزرتے ہیں لوگ، تو حضرت شاہ عبد الرحیم بھی جو ہے اس نالے کو پار کرنے کے لیے تختے پر سے چڑھ گئے اور مخالف سمت سے جو ہے کتا آ گیا۔ حضرت ادھر سے چل رہے ہیں، وہ کتا ادھر سے آ رہا ہے۔ اب بیچ راستے میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب حضرت قبلہ منتظر ہیں کہ کتا اترے تو میں چلا جاؤں، اور وہ کتا انتظار کر رہا ہے کہ حضرت ہٹ جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ نہ حضرت قبلہ پیچھے ہو رہے ہیں اور نہ کتا جو ہے ہٹ رہا ہے، دونوں بیچ میں نالے کے کھڑے ہوئے ہیں تختے کے اوپر۔ کافی دیر ہو گئی، جستجو چلتی رہی، وہ کتا بھی کھڑا ہوا انتظار میں حضرت کی، اور حضرت یہ انتظار فرما رہے ہیں کتے کا، ہٹ جائے گا تو میں آگے چلا جاؤں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تو ہٹ جا، میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ نے کتے کو گویا یہ عطا کی۔ بزرگان دین کے تصرفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بولنے کی صلاحیت دے۔ تو ہٹ جا، میں چلا جاتا ہوں۔ کتے نے کہا کہ آپ ہٹیے، میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ دیکھ میں ہٹ سکتا ہوں، لیکن جو ہے مجھے اترنا پڑے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اگر چلا جائے گا، کہیں بھی دھوپ میں ٹھہر کے اپنے جسم کو جھٹک دے گا تو صاف ہو جائے گا، تجھے جو ہے دھونے کی نہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہذا تو ہٹ جا۔ تو اس نے کہا کہ حضور والا، پہلے کے درویشوں میں، پہلے کے فقیروں میں جو ہے ایثار ہوتا تھا، اور اب کے درویشوں میں اختیار ہے۔ یعنی پہلے ایثار کرتے تھے، اپنے بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود تکلیف اٹھاتے تھے، دوسروں کو جو ہے راحت پہنچاتے تھے۔ اب اختیار ہے کہ خود جو ہے راحت اٹھاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بات وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، بات یہ ہے کہ میں مکلف ہوں تو غیر مکلف ہے۔ اگر میں گندگی میں اتروں گا تو مجھے نجاست کو دھونا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، کپڑے صاف کرنے ہوں گے، ورنہ نماز نہیں ہوگی اس گندگی کے ساتھ۔ تو اگر اترے گا تو غیر مکلف ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے پانی نہانے کی، صاف ہونے کی، لہذا تو کہیں بھی دھوپ میں ٹھہرے گا، اپنے آپ کو سکھا لے گا، جھٹک لے گا جسم کو، تجھے چلتا پھرتا نظر آ جائے گا۔ تب کتے نے کیا کہا؟
غور کیجیے آپ، یہ واقعہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ کتے نے کہا کہ حضرت والا یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بجا ہے، کہ آپ مکلف ہیں، میں غیر مکلف ہوں، اگر آپ اتر جائیں گے تو غسل کرنا پڑے گا، پانی سے نہانا پڑے گا، یا کپڑے صاف کرنے پڑیں گے، اور میں اتروں گا تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں اگر اتر جاؤں گا اس نالے میں اور آپ یہاں سے گزر جائیں گے، اس تختے کے اوپر سے پار ہو جائیں گے، تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں، آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں۔ اور یہ وہ گندگی ہے کہ جو دنیا کے 7 دریاؤں کا پانی بھی اس گندگی کو نہیں دھو سکتا۔ یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے نفس کو اچھا جاننا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ وہ گندگی ہے کہ 7 سمندر کا پانی اس گندگی کو نہیں دھو سکتا۔ اگر میں اتر جاؤں گا تو ایک لوٹے میں صاف ہو جاؤں گا، لیکن آپ چلے جائیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اللہ والے تھے، رخت طاری ہو گئی، فوراً اسی وقت جو ہے نالے میں کود گئے اور کتا چلا گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نالے میں کود گئے، اللہ نے دل کے اوپر انکشاف کر دی، دروازے کھل گئے عالم بالا کے، اور حکم ہوا عبد الرحیم آج جو تجھے علم دیا گیا ہے 1000 کتابیں بھی پڑھتا تو وہ علم نہ دیا جاتا۔ جانتا ہے کس لیے تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ کہ تو نے ایک دفعہ اس کتے کی نوح کے اوپر، اس کتے کی ایک قسم کے اوپر، اس کے خاندان کے ایک پلے کے اوپر تو نے رحم کیا تھا، اس کو نکالا تھا گندگی میں سے، نکال کر اس کو جو ہے تو نے حمامی کے پاس جا کر اجرت دے کر اس کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور آج ہم نے اسی کتے کی نسل سے ایک بڑے دوسرے کتے کے ذریعے تجھے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، آج ہم نے تیرے اوپر رحم کا معاملہ کیا۔ تو بزرگان دین اہل اللہ خاصان خدا کے واقعے میں ہزاروں عبرتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں۔ مقصد یہ کہ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہو، معاملی نہ سمجھیں۔ ہاں، کتے کے بچے کے اوپر بھی رحم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔